محترم سامعین، جب آج ہم مسلمانوں کی عملی زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں تو انتہائی افسوس ہوتا ہے۔ آج سارے مسلمان اپنی زبان سے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ یعنی زبان سے کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن جب عملی زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں، مسلمانوں کے عمل کو دیکھتے ہیں تو عمل کے اعتبار سے بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو حقیقت میں مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت تو ایسی ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود شرک و بدعت میں مبتلا ہے، اور کچھ لوگ جو ایسے ہیں جو لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں، شرک اور بدعت سے دور ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن جب ان کے عمل کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو عمل کے اعتبار سے وہ لوگ بھی اللہ رب العالمین کے دین سے کوسوں دور ہیں۔ یعنی عملی زندگی میں اہل حدیثوں کے پاس بھی کوئی خاص نمونہ نہیں ہے کہ وہ عمل میں بہت آگے ہوں یا اللہ رب العالمین سے حقیقت میں محبت کرتے ہوں۔ یعنی توحید کو ماننے کے باوجود بھی عمل ان کی زندگی میں بالکل بھی نہیں ہے، نہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، نہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے، نہ دینداری کا کوئی جذبہ ہے۔ بس جذبہ ہے تو صرف دنیا داری کا، دنیا کو پانے کا، دنیا کو حاصل کرنے کا، دنیا کی دوڑ میں شامل ہونے کا، اور ہر اعتبار سے دنیا پر قبضہ کر لینے کا، یہی جذبہ سارے لوگوں کے اندر ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہو یا کوئی اور مسلمان ہو۔ یعنی دینداری کا جذبہ مسلمانوں کے اندر بہت ہی کم ہے۔ اس کے بنسبت اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے اسی زندگی کو اپنی پیروں سے ٹھوکر مار دی۔ زندگی کو انہوں نے کوئی حیثیت سمجھی نہیں، دنیا کو انہوں نے کوئی اہمیت دی نہیں۔ جب انہوں نے دنیا کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، دنیا کو ٹھکرا دیا، دنیا کو ذلیل و خوار سمجھا، آخرت کو انہوں نے اہمیت دی، اللہ رب العالمین کو اہمیت دی، تو اللہ رب العالمین نے اسی دنیا کو ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ وہ دنیا سے اپنی جان چھڑاتے رہے، دنیا کو دور ڈھکیلتے رہے، اور دنیا ان کے قدموں میں آتی رہی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا کا سرتاج بنا دیا، بادشاہ بنا دیا۔ لیکن آج مسلمان اسی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو دنیا ان کے آگے آگے بھاگ رہی ہے، اور مسلمان دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ نہ دنیا ان کے قبضے میں آ رہی ہے، نہ دنیا کے وہ بادشاہ بن رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے تو دور ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو اسی میں سے ایک صحابی جن کا نام ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی زندگی کا ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے دنیا کو کس قدر حقیر سمجھا، اور انہوں نے دنیا کو کس قدر ٹھکرایا، اور دینداری کا جذبہ ان کے اندر کس قدر کود کود کر بھرا ہوا تھا۔ محترم سامعین، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اصلی نام ہے وہ اویمر بن مالک ہے، جو کہ مدینہ کے رہنے والے تھے، اور مدینہ میں جو مشرکوں کا 2 قبیلہ تھا، اوس اور خزرج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے نہیں گئے تھے تو وہاں پر 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے، اور 2 قبیلے کافروں کے تھے، جو مشرک تھے، کافر تھے، لیکن وہ یہودی نہیں تھے۔ تو اس میں سے ایک قبیلہ اوس تھا، ایک قبیلہ خزرج۔ جب ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پتہ چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے سے پہلے ان میں سے اکثر لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، اور مکہ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی۔ اسی طریقے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ دعوت کے لیے بھیجا، دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا، تو ان کی دعوت کو سن کر کے اکثر اوس اور خزرج کے قبیلے والوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ لیکن سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس وقت دین اسلام کو قبول نہیں کیا، انہوں نے سب سے آخر میں جا کر کے دین اسلام کو اپنایا۔ یعنی شروع میں انصاری صحابہ میں یہ شامل نہیں ہو سکے، بلکہ یہ ایک تاجر تھے جن کو تجارت کا بہت ہی زیادہ شوق تھا، اور تجارت میں بہت اعلیٰ تھے، بہت ہی ماہر تھے، اس لیے دنیا میں ہی مشغول تھے اور دنیا کو ترجیح دیتے تھے۔ انہوں نے دین اسلام کو قبول کرنے میں پہل نہیں کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اس وقت بھی یہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال مدینہ رہ گئے، اور دوسرا سال جب مدینہ میں رہنے کا تھا، جب جنگ بدر واقع ہوئی اور جنگ بدر میں مسلمان فتح یاب ہو کر خوشی خوشی واپس مدینہ آئے، تو اس وقت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، اور وہ حیرت میں تھے کہ کس قدر یہ تھوڑے سے مسلمان جا کر کے کافروں کو شکست دے کر کے آئے ہیں اور فتح یاب ہو کر آئے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بہت ہی عجیب ہے۔
ان کے ایک دوست تھے جو صحابی تھے سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ وہ بھی خزرج کے ہی تھے اور انہوں نے پہلے ہی دور میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور یہ دونوں زمانے جاہلیت میں بھی، یعنی جب عبداللہ بن رواحہ کافر تھے تب بھی یہ دونوں جگری دوست تھے، دونوں ایک ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے، ایک ہی ساتھ کام کیا کرتے تھے، ایک ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ بات چیت، یعنی سب ساتھ میں کام کیا کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، یہ اپنے دوست کو سمجھایا کرتے تھے، دین اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں ہی ایک کمرہ خاص کر رکھا تھا، اور اس کمرے میں انہوں نے ایک بت نصب کر کے رکھا تھا، جس میں اپنے گھر میں ہی اس بت کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے، اس کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی ایک کمرہ صرف بت کے لیے ان کا خاص تھا، باقی ایک کمرے میں اپنی بیوی کے ساتھ وہ رہا کرتے تھے۔ تو اس قدر ان کے اندر شرک کا جذبہ تھا، اس قدر وہ شرک میں پڑے ہوئے تھے کہ اپنے گھر میں انہوں نے وہ بت نصب کر کے رکھا تھا۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ وہ صبح صبح اپنے بت کی عبادت کر کے، اس کو عطر لگا کر کے، اس کو ریشمی کپڑا پہنا کر کے اس کے سامنے سجدہ کیا، اور اس کی عبادت کر کے اپنے کاروبار کے لیے نکل گئے، اپنے تجارتی مرکز میں جا کر پہنچ گئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر آئے اور انہوں نے دیکھا دروازہ کھلا ہوا ہے، صحن میں ان کی بیوی ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں، جو کہ ابھی تک کافر تھیں، انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو ان سے کہا کہ ابو دردہ کدھر ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ ابو دردہ تجارت کے لیے اپنی دکان پر گئے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جی اندر آ جائیے۔ جب عبداللہ بن رواحہ اندر گئے تو ان کی بیوی اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنے بچے کے ساتھ مشغول ہو گئی۔ یہ سیدھا اس کمرے میں گئے جہاں پر بت نصب تھا، انہوں نے اپنے دامن میں ایک کلہاڑی رکھی ہوئی تھی، جو گئے بت کے سامنے اور اس کلہاڑی سے انہوں نے بت کو ریزہ ریزہ کر دیا، بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب بت کو توڑ رہے تھے تو یہ بات بار بار کہہ رہے تھے کہ جس کو بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے وہ باطل ہے، جس کو بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے وہ باطل ہے۔ یہ بات بول بول کر کے وہ بت کو توڑ کر کے وہاں سے نکل کر چلے آئے۔ جب ان کی بیوی نے جا کر کے دیکھا کہ بت ریزہ ریزہ ہو چکا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، تو وہ اپنا سر پکڑ کے رونے لگی اور چیخ و پکار کرنے لگی۔ انہوں نے کہا ابن رواحہ نے تو ہم کو ہلاک کر دیا، ابن رواحہ نے تو ہم کو ہلاک کر دیا، یہی بول بول کر کے وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ہمارے معبود کو مار دیا گیا، ہمارے معبود کو گرا دیا گیا، اب تو ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے، اب ہمارا کیا ہوگا، یہی سوچ کر کے وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ اتنے میں ان کے شوہر آتے ہیں واپس گھر، دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی رو رہی ہے، پوچھتی کیا ہوا؟ تو کہا تمہارے دوست عبداللہ بن رواحہ نے دیکھو کیا حال کیا ہے، ہمارے بت کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ جا کر کے دیکھتے ہیں تو وہ دیکھ کر کے ان کو طیش آ جاتا ہے، غضبناک ہو جاتے ہیں کہ جس کی ہم عبادت کیا کرتے ہیں، جس کی ہم پوجا پاٹ کیا کرتے ہیں، اس کو ہمارے دوست نے کس قدر اس کا حال کیا ہے، کس قدر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ ابھی وہ غضبناک ہوتے ہیں، دل میں ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے دوست سے جا کر بدلہ لینا ہے اور اس کو سبق سکھانا ہے، اتنا تھا۔ پھر وہ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس کو ہم نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، جس کو ہم یہ سمجھ کر کے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہم کو فائدہ پہنچائے گا، ہم کو نقصان سے بچائے گا، جب وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر پایا تو یہ کس طرح معبود ہو سکتا ہے، یہ چیز ان کے دل میں آتی ہے اور فوراً وہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میں بھی اسلام قبول کروں گا۔ اس طریقے سے وہ جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتے ہیں۔ تو اس واقعے سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر مسلمان کسی کو دوست رکھتا ہے، جس مسلمانوں میں سے جو مشرک لوگ ہیں، جو قبر پرست ہیں یا پیر پرست ہیں، ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے یا ان کا پہلے سے جگری دوست ہے، تو ان کی یہ ذمہ داری ہے جو شرک سے بچے ہوئے ہیں، کفر سے اور بدعتوں سے بچے ہوئے ہیں، وہ اپنے دوست کو ہدایت پر لے کر آئے۔ اس کے دل میں جو بت ہے، اس کے دل میں جو قبر پرستی ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو دور کریں، یعنی جب بھی اپنے دوست سے ملے تو شرک سے بیزار ہونے کی بات کریں، توحید پر لانے کی بات کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے دوست سے مل رہے ہیں، اس کو اپنا جگری دوست سمجھ رہے ہیں اور صرف دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، عیاشیوں کی باتیں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کھانے پینے کی باتیں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ گھومنے کی باتیں کر رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں زندگی کا، لیکن توحید کو سائڈ میں لگا دیے ہیں، ایمان کو سائڈ میں لگا دیے ہیں، یہ سوچ کر کے اگر ہم ایمان کی بات کریں گے تو میرا دوست ناراض ہو جائے گا، ہماری دوستی خراب ہو جائے گی۔ یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج کل اہل توحید کے اندر یہی ہے، توحید خود تو مان لیے ہیں، توحید پر خود تو آ گئے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو دوست بنا کے رکھے ہوئے ہیں جو قبر پرست ہیں، جو شرک میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ لوگ بدعتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ان کو اس چیز کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، اپنے دوست سے ساری باتیں کرتے ہیں، سارے مزے کی چیزیں اس کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن توحید کی بات اس کے ساتھ نہیں چھیڑتے ہیں۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ بار بار جب بھی ملے تو توحید کا تذکرہ کریں، اسی پہ شروعات کریں، اسی پہ خاتمہ کریں، اور جب تک وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہ ہو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے، اس لیے کہ انسانیت کا تعلق الگ چیز ہے، لیکن دوستی یہ دل کی محبت ہوتی ہے، اور دل کی محبت صرف اسی کے ساتھ ہو سکتی ہے جو ایمان پر ہے، جو توحید پر ہے، جو شرک سے
بچا ہوا ہے، اگر وہ شرک پر ہے تو اس سے دلی محبت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اگر وہ آپ کا جگری دوست ہے تو اس کو توحید پر لانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کو اپنا لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور ان کو یہ افسوس ہوتا ہے کہ میرے سارے ساتھی اور سارے مسلمان تو مجھ سے پہلے مسلمان ہو گئے اور انہوں نے نیکیوں میں مجھ سے آگے بڑھ گئے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کو سیکھنے میں مجھ سے آگے بڑھ گئے، قرآن کو سیکھنے میں مجھ سے آگے بڑھ گئے، حدیثوں کو سیکھنے میں مجھ سے آگے بڑھ گئے۔ تو ان کو بہت افسوس ہوا، پچھتاوا ہوا، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھوں گا۔ اس لیے وہ دین کو سیکھنے میں کوشاں ہو گئے اور دین کو حاصل کرنے کے لیے آگے آگے رہنے لگ گئے۔ لیکن جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ میری تجارت میری عبادت میں خلل پیدا کر رہی ہے، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، دین کو سیکھنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ میری تجارت کی مشغولیات اتنی زیادہ ہے کہ میں دین کی طرف اگر آنا چاہتا ہوں تو اس کو نہیں سنبھال پاتا ہوں، اگر اس کی طرف جاتا ہوں تو میری دینداری، تو اس چیز کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، تجارت کو چھوڑ دیتے ہیں، تجارت کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان سے پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ ابو درداء تمہیں کیا ہو گیا، تم تجارت کو کیوں بند کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اسلام لانے سے پہلے ایک بہت ہی مصروف تاجر تھا، یعنی مجھے کسی چیز کی اور فرصت نہیں رہتی تھی، تجارت میرا اتنا زور و شور سے چلتا تھا کہ میں تجارت میں ہی لگا رہتا تھا، لیکن جب میں نے اسلام قبول کیا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ نیکی کے کاموں میں یہ تجارت میرے لیے رکاوٹ بن رہی ہے، علم کو حاصل کرنے میں، دین کو حاصل کرنے میں یہ تجارت میرے لیے رکاوٹ بن رہی ہے، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور اب میں یہ بھی نہیں پسند کرتا ہوں، یہ جملہ انہوں نے جو کہا وہ سارے مسلمانوں کو حیران کر دینے والا ہے، جو آج مسلمان تجارت کر رہے ہیں، جو دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اتنا خطرناک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ اگر میرا گھر مسجد کے پاس ہو اور پھر بھی میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے تجارت میں ایک ہی دن میں 300 دینار کا منافع ہو اور اس منافع کو حاصل کرنے کے لیے میں ایک وقت کی جماعت بھی چھوڑ دوں، اور 300 دینار کا آج کے حساب سے میں اگر آپ کو بتاؤں تو 1 کروڑ روپیہ ہوتا ہے، 1 کروڑ ایک دن میں اگر منافع ان کو ہو رہا ہے تو اس منافع کو اپنی لات سے ٹھوکر مار رہے ہیں، صرف ایک وقت کی جماعت بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اس بات پر مسلمانوں کو شرمندگی سے زمین میں دھس جانا چاہیے کہ مسلمان آج تجارت کے لیے صرف 100 روپیہ، 10 روپیہ، 20 روپیہ، 1000 روپیہ بھی منافع کمانے کے لیے 5 وقت کی نمازیں ضائع کر دے رہے ہیں، نمازیں ضائع کر رہے ہیں، جماعت بھی غائب کر رہے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے اندر کتنی دنیا داری آ چکی ہے کہ ایک صحابی کا جذبہ دیکھیے کہ ایک دن میں اگر ان کو 1 کروڑ کا منافع ہو رہا ہے پھر بھی وہ ایک جماعت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور آج مسلمان صرف 100 روپیہ، 200 روپیہ، 300 روپیہ کا منافع کے لیے ایک کسٹمر آ گیا ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتا، اس کو نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میری نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں دکان بند کر رہا ہوں، آپ بعد میں آئیے، یہ سوچ کر کے کہ میرا گراہک خراب ہو جائے گا، میری تجارت خراب ہو جائے گی، اس کے لیے اس کے ساتھ وہ بندوبست کر رہا ہے، اس کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے اور اپنی جماعت کو چھوڑ دے رہا ہے، اپنی نماز کو چھوڑ دے رہا ہے۔ 1500 روپیہ کمانے کے لیے عشاء کی بعد اپنی دکان کو کھولے ہوئے ہے، 11 بجے تک 12 بجے تک دکان چل رہی ہے، اس کے بعد جا کر کے 1 بجے کھانا کھا رہا ہے، 2 بجے سو رہا ہے اور سو کر کے فجر کی نماز غائب ہو جا رہی ہے۔ یعنی 1000 روپیہ، 500 روپیہ پانے کے لیے دیر تک دکانیں چل رہی ہیں، اور اس کے بعد یہ سوچ کر کے کہ میرا 1000 روپے کا آج منافع ہو گیا، فجر کی نماز غائب ہو گئی، جو دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو صحابی کا جذبہ پیدا کرنا یہ آج کل کسی کے بس کی بات نہیں ہے، جبکہ انہی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے فرض اور لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی آدمی سچا پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جب سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تجارت کو چھوڑا تو ان کی زندگی کی جو عیش و عشرت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تجارت کی وجہ سے جو کھانے پینے کی لذتیں تھیں، جو کپڑا پہننے کی لذت تھی، جو عیش و عشرت کی زندگی تھی، جو سونے کی جو بستر، وہ ساری عیش و عشرت ان کی ختم ہو گئی۔ اب ان کے پاس کھانے پینے کے لیے روکھے سوکھے کھانے، اسی طریقے سے کپڑا پہننے کے لیے پھٹے پرانے کپڑے اور سونے کے لیے بستر بھی نہیں رہ گیا ان کے پاس، اور انہوں نے اس زندگی کو خوشی خوشی قبول کر لیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ٹھنڈی رات تھی، ان کے پاس کچھ لوگ مہمان بن کر کے آتے ہیں، وہ مہمانوں کو کھانے کے لیے دے دیتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے بستر پر آرام کرنے لگ جاتے ہیں۔ مہمان لوگ کھانا کھانے کا انتظار کرتے ہیں کہ ابو درداء ہم کو بستر دیں گے، اوڑھنا دیں گے تاکہ ہم لوگ اس ٹھنڈی میں رات گزارا کر سکیں، لیکن ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کوئی بستر نہیں آتا، کوئی اوڑھنا نہیں آتا۔ وہ لوگ انتظار کر کے تھک جاتے ہیں، پھر آپس میں بات کرتے ہیں کہ چلو پوچھتے ہیں کہ کیوں ہم کو بستر نہیں دیا گیا ہم کو آرام کرنے کے لیے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جانے دو، لیکن ایک آدمی کو کہتا ہے کہ نہیں ہم پوچھیں گے ابو درداء سے کہ کیوں ہم کو بستر نہیں دیا گیا۔ وہ جا کر کے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے کے سامنے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر جو لحاف ہے وہ اتنا پتلا ہے کہ جو ٹھنڈی کو دور نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کو گرم کر سکتا ہے کہ وہ اوڑھ لے تو گرمی آنے لگ جائے۔
تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس بستر نہیں ہے، لحاف نہیں ہے، آپ کا ساز و سامان کدھر ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میرا ایک گھر اور ہے، میں اس گھر میں اپنا سارا ساز و سامان بھیج دیتا ہوں، میرے پاس جو بھی ساز و سامان آتا ہے میں سب اس گھر میں بھیج دیتا ہوں، کیونکہ مجھے اسی گھر میں جانا ہے، میں یہاں پر کوئی ساز و سامان نہیں رکھتا ہوں، اگر میرے پاس یہاں پر کچھ بستر ہوتا، ساز و سامان ہوتا تو میں آپ کو ضرور دیتا۔ اور میرا جو دوسرا گھر ہے وہاں پر جانے کے لیے ایک بہت مشکل گھاٹی ہے، اس کو پار کرنے کے لیے اگر میرے پاس زیادہ ساز و سامان رہے گا تو میں وہ گھاٹی پار نہیں کر پاؤں گا، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ساز و سامان نہ رہے تاکہ آسانی سے وہ گھاٹی پار کر کے چلے جاؤں۔ اور اس گھر سے مراد ان کی آخرت تھی، یعنی آخرت میں میرا ایک گھر ہے اور اس گھر میں جانے کے لیے میں اگر ساز و سامان رکھتا ہوں اور دنیا کی مشغولیات، دنیا کی مصروفیات اور دنیا کی عیش و عشرت رکھتا ہوں تو اس گھر میں جانا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، اس گھر کو پانا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، اس لیے میں اس گھر کو بالکل بھی، جب بھی میرے پاس کچھ بھی آتا ہے تو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں اور اس گھر کی تیاری کر لیتا ہوں۔ اس واقعے سے بھی مسلمانوں کو سبق لینا چاہیے کہ آج مسلمان اپنے گھر کو اتنی عیش و عشرت والے بناتے ہیں، دین اسلام میں منع نہیں ہے لیکن دین اسلام دینداری چاہتا ہے۔ اگر آپ کے ساز و سامان سے، آپ کے کپڑے سے، آپ کے کھانے سے دینداری نہیں آ رہی ہے، آپ کے اندر دنیا داری پیدا ہو رہی ہے، تو ایسے ساز و سامان کی اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت نہیں ہے، ایسے پیسوں کی، ایسے کپڑوں کی، ایسے کھانوں کی اللہ رب العالمین کی طرف سے بالکل بھی اجازت نہیں ہے جو آپ کو دین سے غافل کر دے اور دنیا داری پیدا کر دے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے ان کے سامنے پیشکش رکھی، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، کہ آپ کو شام کا گورنر بنایا جائے گا، یعنی ملک شام جب فتح ہو گیا تو انہوں نے کہا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں آپ کو ملک شام کا گورنر بنانا چاہتا ہوں، تو یہ انکار کرتے رہے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اصرار کرتے رہے کہ آپ کو گورنر بننا پڑے گا، تو انہوں نے کہا میں گورنر نہیں بنوں گا، لیکن آپ اصرار کر رہے ہیں تو آپ مجھے ان کو دین کی دعوت دینے کے لیے، ان کو قرآن و حدیث سکھانے کے لیے، علم سکھانے کے لیے اگر مجھے متعین کرنا چاہتے ہیں تو میں اس چیز کے لیے تیار ہوں کہ آپ مجھے وہاں پر داعی کی حیثیت سے بھیج دیجئے کہ میں ان کو دین کی تبلیغ کروں گا، ان کو قرآن و حدیث سکھاؤں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ان کو بھیج دیتے ہیں۔ جب وہ دمشق میں پہنچتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں مسلمانوں کی حالت کہ فتوحات کثرت سے ہو رہی تھی اور جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے وہ اسی مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنے گھر کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنا رہے ہیں اور اپنے کپڑے اعلیٰ سے اعلیٰ بنا رہے ہیں، کھانے پینے کی عیش و عشرت ہے، تو اس چیز کو دیکھ کر کے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ خود دنیا کو ترک کر چکے تھے، ان ساری چیزوں کی کوئی اہمیت ان کی نظر میں نہیں تھی، اس لیے وہ اس چیز کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اعلان کرایا دمشق میں اور سارے لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کیا اور ان کے سامنے ایک خطاب کیا اور کہا مسلمانوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر سے علماء ختم ہوتے جا رہے ہیں، یعنی بڑے بڑے صحابہ کرام جن کو دین کا علم تھا وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، وہ شہید ہوتے جا رہے ہیں یا ان کا انتقال ہوتے جا رہا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جو آپ لوگوں کو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو آپ نے تو لیا ہے لیکن اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ اتنا مال جمع کر رہے ہیں، اتنا مال جمع کر رہے ہیں جس کو آپ کھا نہیں سکتے، ایسے ایسے گھر بنا رہے ہیں جس میں رہ نہیں سکتے، اور ایسی ایسی امیدیں اور آرزویں پال رکھی ہیں جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا ہے، جس کو کبھی بھی آپ پا نہیں سکتے ہیں۔ تم لوگوں سے پہلے کی جو قومیں تھیں انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا کہ وہ مال کو جمع کر رہے تھے، کثرت سے مال جمع کر رہے تھے اور مال کو جمع کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے اور قبر کی مٹی کے اندر چلے گئے اور ان کا سارا مال یہاں پڑا رہ گیا۔ کیا قوم عاد کے بارے میں تم کو نہیں پتا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جسم کے اعتبار سے اتنا مضبوط بنایا تھا، مال و دولت کے اعتبار سے اتنا مضبوط بنایا تھا، اللہ رب العالمین نے ان کے اندر ہنر اس قدر رکھا ہوا تھا، یعنی ساری چیزوں کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ان کو مخلوقات میں بہت ہی اعلیٰ بنایا ہوا تھا، لیکن وہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے اور اس دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ یہ سن کر کے سامعین جو تھے وہ رونے لگے اور انہوں نے ان سے دین کو سیکھنا ترجیح دیا اور ان کے پاس آ کر کے دین سیکھنے لگے اور اپنے اندر دینداری پیدا کرنے لگے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ وہ دمشق کے بازاروں میں نکل رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو لوگ مار رہے ہیں، اس کو برا بھلا بول رہے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم اس کو کیوں مار رہے ہو؟ تو لوگ بتاتے ہیں کہ اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ دیکھ کر کے انہوں نے کہا کہ کیا تم اگر اس کو دیکھتے کہ کسی کنویں میں پڑا ہوا ہے، کسی کنویں میں گر گیا ہے تو کیا تم اس کو نکالتے نہیں؟ تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ہم اس کو دیکھتے کہ کنویں میں گرا ہوا ہے تو اس کو ہم ضرور نکالتے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اس کو مارو مت، اس کو برا بھلا مت کہو، بلکہ اس کو نصیحت کرو اور یہ کوشش کرو کہ اپنے گناہ کو چھوڑ کر کے یہ نیکی کی طرف آ جائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیا آپ کو یہ ناپسند نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے اس کا عمل ناپسند ہے، یہ شخص ناپسند نہیں، اگر یہ اپنے عمل سے توبہ کر لیتا ہے تو یہ میرا دینی بھائی ہے۔ اس لیے کہ کبیرہ گناہ سے کوئی غیر مسلم نہیں بن جاتا، اگر اس کے اندر ایمان ہے، وہ شرک سے بچا ہوا ہے، کفر سے، بدعتوں سے بچا ہوا ہے تو مسلمان ہے، لیکن اس کو دنیا میں ہی آدمی سزا نہیں دے سکتا ہے جس کی سزا متعین نہیں ہے۔
اسی طریقے سے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق آتے ہیں اور وہ دمشق میں آ کر کے دمشق کا دورہ کرتے ہیں، تو رات کا وقت جا کر کے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جائزہ لیتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، جا کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، دروازے پہ ہاتھ لگاتے دیکھتے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ اندر چلے جاتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رات میں ایک دوسرے کو نہ ابو الدرداء ان کو دیکھ پاتے ہیں نہ ان کو، لیکن عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ خلیفہ آئے ہیں، تو دونوں بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بستر پر ایسا ہاتھ پھیرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کا تکیہ جو ہے وہ کجاوا، سواری کا کجاوا، اونٹ پر جو کجاوا رکھا جاتا ہے جس پر لوگ سواری کرتے ہیں وہ لکڑی کا ہوتا ہے، تو ان کا تکیہ جو تھا لکڑی کا۔ آج کل کوئی لکڑی کا تکیہ رکھ کر کے سو نہیں سکتا ہے، تو وہ لکڑی کا تکیہ ان کا ہے۔ اس کے جب بستر پر ہاتھ لگاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ مٹی مطلب کنکریاں ہی ہیں، نیچے کچھ بچھا ہوا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کا لحاف جب دیکھتے ہیں تو لحاف بالکل پتلا ہے، جو دمشق کی ٹھنڈی کو بھی دور نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ حالت دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ ابو الدرداء یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ کیا میں نے تم کو بہترین زندگی نہیں دی؟ کیا میں نے تم کو بہترین عہدے پر فائز نہیں کیا؟ تم تو اپنی زندگی بہترین کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کو وہ حدیث یاد نہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم سے فرمایا تھا؟ کہا کون سی حدیث؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم دنیا میں اتنا ہی مال جمع کرو جتنا ایک مسافر کے زاد راہ ہوتی ہے۔ جس طریقے سے دنیا میں کوئی مسافر ہوتا ہے اور اس کے پاس زاد راہ سفر میں کتنا ہوتا ہے، نہ اس کے پاس گھر ہوتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی بہت زیادہ ساز و سامان ہوتا ہے، وہ صرف تھوڑا سا سامان لے کر کے کھانے پینے کی چیز لے کر نکل جاتا ہے، تو اسی طریقے سے مسلمانوں کو رہنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ہم کو اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا تھا لیکن ہم نے کیا کیا؟ یہ سن کر کے عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ جاتے ہیں، اور دونوں رات میں ہی روتے، یہاں تک کہ روتے روتے صبح ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان کے ایمان کی غیرت تھی، ان کے اندر ایمان کا جذبہ تھا، تو وہ بے تحاشا رونے لگے کہ ہم لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کہ نئے نئے جو مسلمان ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے اندر تو یہ جذبہ نہیں آیا تھا کہ وہ دنیا کے پیچھے بھاگیں، صحابہ کرام تو دنیا کو ٹھوکر پر ہی رکھتے تھے، لیکن جو نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ دنیا کی لالچ میں، گھروں کو جمع کرنے میں، مال کو جمع کرنے میں، عیش و عشرت کو پانے میں لگے ہوئے تھے۔ اسی کو سوچ سوچ کر کے دونوں صحابی رونے لگے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حال میں زندگی گزارتے ہیں یہاں تک کہ ان کے انتقال کا وقت آ جاتا ہے، اور جب انتقال کا وقت آتا ہے، مرض الموت میں مبتلا ہوتے ہیں تو روتے ہیں، تو ان کے ساتھی جو اگل بغل رہتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کس بات کی شکایت ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے اپنے گناہوں کی شکایت ہے، میں اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ یعنی اس وقت بھی جو گناہوں سے بالکل پاک ہیں، جو گناہ نہیں کرتے ہیں، جو دینداری جن کے اندر ہے، جو دنیا داری کا جذبہ بالکل رکھتے نہیں ہیں، لیکن موت کے وقت وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہو، اللہ رب العالمین مجھے اس گناہ پر پکڑ لے۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ میرے آس پاس لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے۔ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگ جاتے ہیں اور وہ خود بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اور اسی حال میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، تو یہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے سبق سیکھنا چاہیے، ان کی زندگی کی طرح ہم کو زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، وہ تو بہت ہی اعلیٰ ایمان والوں کی مثال ہے کہ جن کے اندر بہت ہی زیادہ اعلیٰ ایمان ہوتا ہے، وہی لوگ دنیا کو ترک کر سکتے ہیں اور وہی لوگ صرف دینداری پہ چل سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ آپ دنیا بھی کمائیں اور دین بھی کمائیں، لیکن جب دنیا آپ کو دین سے غافل کرے تو اللہ رب العالمین کو یہ ہرگز پسند نہیں ہے۔ دینداری زیادہ ہونی چاہیے اور دنیا داری کم، اور دنیا داری اتنی ہی ہونی چاہیے جتنا وہ آپ کو نیکی پر ابھار سکے، جتنا آپ کے لیے وہ نیکی کا سبب بن سکے۔ آپ کھانے کا انتظام کریں، کپڑے کا انتظام کریں، گھر کا انتظام کریں، لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو عبادت کے لیے مددگار ہوں، آپ کو نیکیوں پر ابھاریں، آپ کو نیکیاں کرنے کے لیے معاون ثابت ہوں، تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بہتر ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں اگر آپ کو دین سے ہی دور کر رہی ہیں، دین سے غافل کر رہی ہیں، نمازوں سے غافل کر رہی ہیں، اللہ سے دور لے جا رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے ہلاکت کا باعث ہیں۔ تو صحابہ کرام کی طرح ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دینداری دل میں ہونے چاہیے، دنیا داری دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دنیا داری دینداری پر غالب آتی ہے تو وہ ایمان صحابہ کرام کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان جو ہے اس میں خلل ہے، وہ ایمان حقیقت میں کامیابی میں نہیں لے جا سکتا ہے، وہ ایمان آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طریقے سے انہوں نے دین کو سمجھا تھا، جس طریقے سے انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا تھا، اس طریقے سے ہم کو بھی اپنے اندر بیداری لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طریقے سے وہ نمازوں کو اہمیت دیتے تھے کہ کبھی زندگی میں ایک نماز بھی انہوں نے ترک نہیں کی، اس طریقے سے ہمارے اندر بھی اللہ رب العالمین جذبہ پیدا کرے کہ ہم ساری نمازوں کو اہمیت دیں اور نمازوں سے غفلت نہ برتیں، نہ فجر کی نماز ہماری ضائع ہو، نہ عشاء کی نماز ضائع ہو، اور نہ کوئی نماز ضائع ہو۔